کبھی رک کر خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم آخر کس کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ کبھی کسی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑتے دیکھا ہے؟ سانس ٹوٹ رہی ہو، جسم جواب دے رہا ہو، مگر قدم پھر بھی نہیں رکتے۔ وہ جانتا ہے کہ آگے خطرہ ہے، مگر پھر بھی دوڑتا ہے، کیونکہ اس کا مالک اسے بلا رہا ہے۔ اب ذرا خود کو دیکھیں، ہم بھی دوڑ رہے ہیں، مگر ہماری دوڑ کس کے لیے ہے؟ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو آپ سے ملوائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں قرآن کی چند مختصر آیات آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ آج ہم داخل ہونے جا رہے ہیں سورۃ العادیات کی اس دنیا میں جہاں گھوڑوں کی ہانپتی ہوئی سانسیں انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ تو آئیے اپنے دل کو کھول لیجئے اور اس سفر کا آغاز کیجئے، کیونکہ جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کو بدل دے۔ کیا آپ نے کبھی کسی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑتے دیکھا ہے؟ سانس پھولا ہوا، نتنے پھیلے ہوئے، سینہ اوپر نیچے ہوتا ہوا، لیکن قدم رک نہیں رہے۔ یہ محض ایک جانور کی دوڑ نہیں، یہ وفاداری کی فزکس ہے۔ قرآن کی مختصر مگر دھماکے دار سورۃ العادیات اسی منظر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی نرم تمہید نہیں، کوئی تدریجی تعارف نہیں، یہ براہ راست ایک ہائی سپیڈ سین ہے، جنگ کا شور اور اخلاق کا کورٹ روم۔ اللہ فرماتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ لفظ دبحن صرف سانس لینے کی آواز نہیں، یہ سینے کی گہرائی سے نکلنے والی وہ بھاری دباؤ والی دھمک ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنی حد سے آگے جا چکا ہو۔ یہ فل کیپیسٹی آؤٹ پٹ ہے۔ گھوڑا جانتا ہے کہ سامنے نیزے ہیں، تلواریں ہیں، موت ہے، مگر وہ رک نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا مالک اسے ایڑ لگا رہا ہے۔ یہ ہے لائلٹی پروٹوکول۔ حکم ملے تو جان بھی حاضر۔ توانائی کی ٹکر اور چنگاریوں کا علم۔ پھر قرآن منظر کو اور تیز کرتا ہے، فالموریات قدحا، پھر وہ جو سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، یہ کائنیٹک انرجی کا تھرمل انرجی میں بدلنا ہے۔ رفتار، رگڑ، ٹکراؤ اور زمین سے آگ نکلتی ہے۔ گھوڑا صرف دوڑ نہیں رہا، وہ اپنی طاقت کو نچوڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری آدھی رفتار سے نہیں ہوتی، یا تو پوری شدت سے یا پھر نہیں۔ سرپرائز اٹیک اور اطاعت کی انتہا۔ فالمغیراتی صبحا، صبح کے دھندلکے میں چھاپا۔ رات پھر سفر کے بعد جب جسم آرام مانگ رہا ہو، اسی وقت حملہ۔ یہ ہے اوبیڈینس بیونڈ کمفرٹ زون۔ گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، کل کر لیں گے، آج موسم ٹھیک نہیں۔ وہ بس دوڑتا ہے۔ غرد و غبار اور نفسیاتی دباؤ۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، غرد کا بادل، دشمن کے حواس باختہ۔ ماڈرن وارفیئر میں اسے کہتے ہیں ڈس اورینٹیشن اسٹریٹجی۔ گھوڑے صرف جسمانی طاقت نہیں دکھاتے، وہ ماحول بدل دیتے ہیں۔ وفاداری جب حرکت میں آتی ہے تو فضا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور پھر دل میں گھس جانا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، لشکر کے بیچ میں داخل ہونا۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ چاروں طرف دشمن، واپسی کا راستہ بند، پھر بھی وہ گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک کا حکم آگے ہے اور موت پیچھے رہ گئی۔ اب کیمرہ گھوڑے سے ہٹتا ہے اور انسان پر آ جاتا ہے۔ یہ 5 آیات محض جانوروں کی تعریف نہیں تھیں، یہ ایک مقدمہ تھا۔ اب فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لفظ کنود، یہ عربی کا نفسیاتی شاہکار لفظ ہے۔ کنود وہ ہے جو ایک تکلیف کو یاد رکھے، 1000 نعمتیں بھول جائے۔ یہ کوگنیٹو بائس ہے، نیگیٹیوٹی بائس۔ انسان کہتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، وہ یہ نہیں گنتا میرے پاس کیا کچھ ہے۔ گھوڑا تھوڑی سی گھاس کے بدلے جان دے رہا ہے اور انسان بے شمار نعمتوں کے بدلے شکایت کر رہا ہے۔ یہ ہے اخلاقی تضاد۔ انسان خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود جانتا ہے۔ ضمیر ایک خاموش عدالت ہے، لاشعور سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے۔ سیلف اویئرنس موجود ہے مگر سیلف ریفارم نہیں۔ اصل بیماری مال کی محبت۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر یہاں مال ہے۔ انسان نے دولت کو ہی الٹیمیٹ گاڈ بنا لیا۔ وہ بھی ہانپ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، مال کے لیے۔ گھوڑا مالک کے لیے دوڑتا ہے، انسان مارکیٹ کے لیے۔
घोड़ा वफादार है, सरमाया परस्त। फिर आता है क़यामत का फोरेंसिक ऑडिट। इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। 2 मरहले। पहला, जिस्म बाहर निकाले जाएंगे। दूसरा, दिल के राज भी निकाले जाएंगे। ये सिर्फ रेज़रेक्शन नहीं, ये फोरेंसिक एक्सपोजर है, हिडन इंटेंशंस रिकवरी। तुमने नमाज क्यों पढ़ी, सदका क्यों दिया, खामोश क्यों रहे, गुस्सा क्यों किया? फाइलें डिलीट नहीं होंगी, रिकवर होंगी। आखिरी ज़र्ब, इन्न रब्बहुम बिहिम यौम इज़िन लखबीर। खबीर, अंदर की खबर रखने वाला। वो सिर्फ अमल नहीं देखेगा, नीयत भी देखेगा, सरफेस नहीं, कोर। अलादियात हमें एक सादा मगर लर्जा देने वाला सवाल देती है। अगर एक घोड़ा मामूली मालिक के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है, तो क्या इंसान अपने रब के लिए अपना गुरूर, अपनी ख्वाहिशात और अपनी गफलत नहीं छोड़ सकता? क्या हम इतनी वफादारी भी नहीं दिखा सकते जितनी एक जानवर दिखाता है? हम सब दौड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि हम हाँप रहे हैं या नहीं। सवाल ये है, हम किसके लिए हाँप रहे हैं? अगर हमारी दौड़ माल के लिए है तो हम कनूद हैं। अगर हमारी दौड़ मालिक के लिए है तो हम वफादार हैं। और जिस दिन सीनों के राज खुल गए, वहां कोई बहाना कबूल नहीं होगा। बस घोड़े से सबक सीखो, मालिक को पहचानो और वफादारी की दौड़ शुरू करो, इससे पहले कि कब्रों का दरवाज़ा खुल जाए। क्या आपने कभी किसी घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ते देखा है? सांस फूला हुआ, नथने फैले हुए, सीना ऊपर नीचे होता हुआ, लेकिन कदम रुक नहीं रहे। ये महज एक जानवर की दौड़ नहीं, ये वफादारी की फिजिक्स है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। दौड़ तो सब रहे हैं, लेकिन कामयाब वही है जो सही सिमत में दौड़ रहा हो। याद रखें, क़यामत के दिन न रफ्तार काम आएगी, न बहाने, सिर्फ नीयत और वफादारी का वजन होगा। अगर एक बेजुबान घोड़ा अपने मालिक के लिए जान लगा सकता है, तो क्या हम अपने रब के लिए अपना गुरूर, अपनी ख्वाहिशात और अपनी गफलत नहीं छोड़ सकते? आज, अभी, इसी लम्हे अपनी दौड़ का रुख बदल लें, वरना वो दिन भी आएगा जब कब्रें खुलेंगी और सीनों के राज सामने आ जाएंगे। और वहां ना कोई आवाज़ होगी, ना कोई मौका, बस एक सच होगा और हम होंगे। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, तो इसे अपने तक महदूद न रखें, क्योंकि कभी कभी एक सच किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और हां, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि कुरान का हर लफ्ज़ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए है, तो अपने दिल की इस कैफियत को यहीं मत रोकें। हमारे चैनल हमारी सुनों के साथ जुड़े रहें, ताकि हम मिलकर ऐसे ही हक़ाइक़, ऐसी ही रूह को झंझोड़ देने वाली बातें आप तक पहुंचाते रहें। आपका एक लाइक इस पैगाम को मज़ीद लोगों तक पहुंचा सकता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला, दुआ और सदक़ा जारिया बन सकता है। आइए, इस सफ़र में हमारा साथ दें, जहां इल्म भी है, फ़िक्र भी है और दिल को सुकून देने वाली सच्चाई भी।